الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرماں مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم لا رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی وسلم رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے سامعین کو اس ماہ مبارک کی آمد کی مبارک ربیع الاول شریف اتنا ہی مبارک ہے جتنا رمضان المبارک مبارک ہے بلکہ میرا ذوق تو یہ کہے گا کہ رمضان سے بھی یہ مہینہ ربیع الاول کا زیادہ برکت والا ہے اس لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تو قرآن کے نزول کے حوالے سے رمضان افضل ہے، اور جس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے، اگر وہ تشریف نہ لاتے قرآن بھی نہ آتا، وہ تشریف نہ لاتے تو اسلام بھی نہ ہوتا، وہ تشریف نہ لاتے تیرے میرے سینے میں ایمان بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ کتنے سینے روشن ہو گئے، کتنے دل منور ہو گئے، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ میرے نبی نے شروع فرمایا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے دعا کے طور پر، التجا کے طور پر عرض کیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ الحمدللہ زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ مبارک نصیب ہوا، حضور کا ذکر چھڑ گیا، لیکن یہ یاد رکھیں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور کا ذکر صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، خزاں کے بہار لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ اہل ایمان نے کبھی نہیں دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے تب کلمہ پڑھوں، شام ہو گئی ہے تب کلمہ پڑھوں، خزاں ہے بہار ہے، کلمہ ہے، یہاں بھی وہاں بھی دعا کرو، رخصت کے وقت زبان پر یہ جاری رہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کس نے دیا؟ کہتے کچھ نہیں دے سکتا، جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، مانا اللہ ہی دیتا ہے، پر تقسیم بھی تو کرنے والا ہوتا ہے نا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور نے فرمایا دیتا اللہ ہے، زمانے میں ہر نعمت تقسیم میں کرتا ہوں۔ کتاب العلم، بخاری کی کتاب العلم میں اس حدیث کا آنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف علم ہی تقسیم فرماتے ہیں، ہر نعمت جو اللہ دیتا ہے، یوتی مطلق ہے، قاسم بھی مطلق ہے، اللہ سب کچھ دے رہا ہے، نبی سب کچھ بانٹ رہا ہے۔ الحمدللہ پھر اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔ یہ دولت ہم کوشش سے نہیں حاصل کر سکتے تھے، یہ اللہ کی عطا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو ایسا عمل بتانے والا ہوں جس کے پائے کا کوئی عمل نہیں۔ آپ سے میں پوچھوں نا کون سے بڑا اچھا عمل ہے، تو آپ کہیں گے نماز۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نماز بڑا اچھا عمل ہے، رب کو سجدے کرنا، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا۔ کوئی کہے گا حج بڑا اچھا عمل ہے، آدمی پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی صرف کرتا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے، مدینہ پاک جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑا اچھا عمل ہے۔ ہم بنیادی طور پر ایک عمل ڈھونڈ رہے ہیں جس کی بنیاد پر سارے اعمال کی بنیاد ہے۔ وہ ذکر، وہ عمل ذکر حبیب ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا ذکر کرنا سب اعمال سے افضل ہے۔ اگر کوئی صاحب علم، کوئی طالب العلم، کوئی علمی ذوق رکھنے والا مجھ سے یہ سوال کرے کہ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکال لیا، تو فقیر یوں ہی ممبر پر آ کر نہیں بیٹھ گیا، انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ جو عمل اللہ کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے پائے کا کوئی
کائنات میں ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کیا عمل کرتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے کتاب التفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں ایک عظیم القدر تابعی کا قول نقل فرمایا ہے۔ ان کا اسم مبارک ہے ابو العالیہ۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی بھی طرف ہے، اللہ کی طرف بھی ہے۔ میں پہلے بھی یہ مسئلہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور بار بار کرنا چاہیے۔ کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں، پرانے بھی بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، ذرا تازہ ہو جائے سبق۔ صلاۃ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف بھی ہے، صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اب معنی ایک نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اپنی شان اور حیثیت کے ساتھ صلاۃ پیش کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی شان اپنی حیثیت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ ابو العالیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تابعی ہے، اور تابعی کا قول صحابی کے بعد بڑا ہی اہم اور مستند ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا صلاۃ بھیجنے کا معنی یہ ہے اللہ اپنے حبیب کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے۔ پلے باندھ لو، بڑا مضبوط نسخہ میں نے آپ کو دے دیا، بڑا قیمتی نسخہ۔ بخاری سے بڑی حدیث کی کوئی کتاب نہیں، اور تابعی صحابی کے بعد بڑے مرتبے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ صلاۃہ علیہ ثناؤہ عند الملائکۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، اس کا معنی ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ مسئلہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ حضور کی تعریف کرنا یہ بہت اعلیٰ عمل ہے، اعلیٰ عمل ہے۔ الحمدللہ آج میں اسی نیت اور ارادے کے ساتھ منبر پر بیٹھا ہوں۔ میری کیا مجال ہے کہ میں ذات مصطفیٰ کی تعریف کر سکوں، جہاں بڑے بڑے عارفین دم بخود ہیں۔ اس ہستی کو سمجھنا یہ بھی بڑا کمال ہے۔ دیکھو نا، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ آپ کبھی بیمار بھی ہو جاتے تھے، نبی پاک کبھی بیمار بھی ہو جاتے تھے، کبھی آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، اور کبھی آپ کے پسینے سے خوشبو بھی آتی تھی، کبھی آپ بیت الخلاء سے فارغ ہو کر واپس تشریف لاتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیت الخلاء میں گئی، وہاں کوئی فضلہ وغیرہ تو ہے نہیں، البتہ خوشبو بہت پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ہم انسان ہیں، بڑے صاف ستھرے بھی رہیں، خوشبوئیں لگا کر رہیں، پوشاک بڑی اچھی استعمال کریں، اور بڑے محفوظ ماحول میں رہیں، لیکن پسینے سے خوشبو نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو نور بشر کی بات کرتے ہیں، یہ ادھر کے لوگ ہیں، یہ پار کے نہیں ہیں۔ یہ نور بشر ادھر کا ہے، ادھر نہیں ہے، کیونکہ لا مکان پر نہ نور جا سکتا ہے نہ بشر جا سکتا ہے۔ میری بات سمجھے آپ شب معراج لا مکان پر تشریف لے گئے، نہ نور جا سکتا ہے وہاں، نہ بشر جا سکتا ہے۔ جو بشریت اور نورانیت کے سارے لباس اتار دے اور لباس حقی پہن لے، وہ حق تعالیٰ سے جا کر ملاقات کر سکتا ہے۔ لباس حقی میرے مصطفیٰ کے لیے خاص ہے۔ لباس بشری مسجد اقصی میں اتار دیا، لباس نوری سدرۃ المنتہا پر اتار دیا،
جبریل پیچھے ہٹ جاؤ، ابو بکر تم پیچھے رہ جاؤ، اب میرا آگے مقام ہے، میں لباس حقی پہن کر جا رہا ہوں اور ادھر منی کی صدائیں صرف میرے لیے خاص ہیں۔ اس لیے میں اپنی طرف سے تو حضور کا کوئی ذکر کر نہیں سکتا، تو وہ ذکر کیوں نہ کروں جو حضور نے اپنا خود فرمایا ہے، وہ ذکر زیادہ ہے جو حضور نے اپنا خود ذکر فرمایا۔ یہ میرے پاس حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ نامی جو حضور کے آباء و اجداد میں سے ہیں، یہ ابری شخصیت تھی، اور قبیلوں میں کوئی آدمی کبھی ابھرتا ہے، سیاست میں دیکھ لو، علم میں دیکھ لو، طب میں دیکھ لو۔ اب دہلی میں حکیم تو بے شمار تھے، لیکن نام ہماری زبان پر اجمل خان کا آتا ہے، حکیم اجمل خان۔ دہلی میں کوئی آدمی ابھرتا ہے، بس مثال سمجھ گئے، بات سمجھ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورا عرب ہے، پورا عرب جتنی آبادی ہے سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ آپ کو ایک تو خلیل بنایا، پیکر تسلیم و رضا بنایا، اور صاحب صدق و صفا بنایا۔ اللہ نے جو امتحان لیا ہے ابراہیم علیہ السلام اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ خود قرآن گواہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب نے جب بھی ابراہیم کا امتحان لیا پاس ہوا ہے۔ بیٹا ذبح کر دے، کر دیا، وطن چھوڑ دو، چھوڑ دیا، معصوم بچے کو لکودک صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، وہاں چھوڑ کر مکہ مکرمہ جہاں آباد ہے وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ غرض ہے کہ جو امتحان جب بھی لیا پورے اترے، اور عمر مبارک آپ کی 80-90 سال کی ہوگی، ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ مثالیں دکھاتا ہے، صبر کرو، انتظار کرو۔ شادی کو 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، انتظار کرو۔ میرے پیغمبر نے 80-90 سال انتظار کیا ہے۔ بیٹا جدا ہو گیا، انتظار کرو۔ یعقوب روتے رہے لیکن دعا نہیں کیا، اللہ یوسف کو میری گود میں لا کر بٹھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادے بچپن میں انتقال فرما گئے۔ یہ بھی مثال بجا دے، نبیوں کا عمل ساری کائنات کے لیے مثال ہوتا ہے۔ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے صاحبزادے ہیں، اور چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام ہیں۔ عمر کا 13 سال کا فرق ہے۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یہی ذبیح اللہ ہے، ان کو ہی ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ اب یہودیوں نے یہ سازش کی ہے، عیسائیوں نے مل کر، چونکہ تورات اور انجیل یہ ان کے علماء کے پاس ہوتی تھی، عام کتاب نہیں ملتی تھی، انہوں نے چونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، اور آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آنے والا ہے، اس لیے انہوں نے ذبیح بنا دیا اسحاق علیہ السلام کو۔ حالانکہ اسحاق علیہ السلام ذبیح نہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح ہے۔ باہر کیف یہ ذہن میں آپ کے بات آ گئی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 1 لاکھ کے قریب نبی ہوئے، کل 1.25 لاکھ نبی ہیں، جن میں سے 1 لاکھ نبی ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل میں سے جو اسحاق علیہ السلام سے چلی ہے، اسی میں سے یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ کچھ نام رب نے بتائے ہیں، کچھ نہیں بتائے، یہ وہ جانے اس کی کیا حکمت ہے۔
سارے نام بتاتے تو یاد بھی کسی کو کوئی نہ، 50 نمازیں ہوتی تو کون پڑھتا؟ رب کے سارے کام ہی بڑے پیارے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، ایک ہی آیا جو سب پر چھا گیا۔ کہتے آخر آمد بود فخر الاولی، آئے آخر میں لیکن پہلوں کے لیے فخر کا باعث ہے، اس لیے کہ سارے نبی اپنے زمانے میں دو چیزوں کا بہت ذکر کرتے تھے، ایک اپنی امت کو دجال سے ڈراتے تھے اور دوسرا آخر زمان پیغمبر کی بشارتیں سنایا کرتے تھے۔ ایک نبی آئیں گے، ہماری کتابوں میں ذکر ہے، وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کا مقام مدینہ ہوگا، ان کی جنگیں ہوں گی، ہمیشہ فتح پائیں گے، بڑے حسین و جمیل ہوں گے، ان کے ساتھی ابو بکر ہوں گے، ان کے ساتھی عمر ہوں گے، ان کے ساتھی عثمان ہوں گے، ان کے ساتھی علی ہوں گے۔ یہ سارا ذکر قرآن پاک بتاتا ہے کہ پہلی کتابوں میں موجود تھا۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ میرے نبی کے صحابہ سے رب کا وعدہ ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ سے رب کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ میں تمہیں مغفرت بھی عطا کروں گا اور اجر عظیم عطا کروں گا۔ صحابہ کے دامن رب نے بھر دیے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں کہہ کر پھر آگے بات چلاتا ہوں کہ ایک ہے آنکھ، ایک ہے آنکھ کا نور۔ بعض لوگوں کی آپ دیکھیں گے آنکھیں بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں نور نہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ ایک ہے آنکھ، ایک ہے آنکھ کا نور، ایک ہے ایمان، ایک ہے ایمان کا نور۔ نبی کو دیکھنا ہو تو پھر ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، ایمان کے نور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آئی سمجھ بات کہ نہیں آئی؟ دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے، دیکھا تو ابو لہب نے بھی ہے، دیکھا تو امیہ بن خلف نے بھی ہے، لیکن نہیں دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ حبشے کے بلال نے دیکھا، ابو بکر صدیق نے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رکھو، صحابہ کو ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، نور ایمان کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ کس مرتبے اور کس مقام کے وہ صحابی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑا کداور کنانا نامی اٹھا۔ حضور نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے اللہ پاک نے اس کنانا کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ وہ غریب پرور تھا، سخاوت کرتا تھا، مہمانوں کو خوش ہو کر خود اپنے ہاتھوں سے کھانے کھلاتا تھا۔ ایک مہمان بھی آ جائے پورا دمبا ذبح کر دیتا تھا۔ اور یہ عرب کی عادت ہے، وہ پہاڑوں پر رات کو آگ جلاتے تھے کہ کوئی قافلہ گزرنے والا آگ دیکھے اسے پتہ چل جائے یہاں کوئی رہتا ہے، وہ آ جائے، ہمیں خدمت کا موقع مل جائے۔ پورے قبیلوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اور عرب جب فخر کرتے تھے تو کہتے تھے ہم کثیر الرماد ہیں، یعنی ہمارے چولہے کی راکھ بہت زیادہ ہے۔ راکھ کا زیادہ ہونا یہ کوئی کمال ہے؟ راکھ تب زیادہ ہوگی کہ آگ زیادہ جلے گی، آگ تب جلے گی جب کھانے زیادہ پکیں گے، کھانے تب پکیں گے جب مہمان نواز ہوں گے۔ باتیں سمجھ رہے ہو میری کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سبق ہے، یہ سبق میں دے رہا ہوں۔ چولہا گرم رکھو، آنے جانے والے کی تواضع کرو اور کنجوسی پر لات مارو، ورنہ انسان تو قرآن کہتا ہے یہ کیا ہے؟ قطورا۔ اب کاریوں والا کاف تو میں ادا نہیں کر سکتا، کہیں چھوٹا کاف نہ بنا لینا، یہ بڑا کاف ہے 2 نقطوں والا۔ قطورا، انسان کیا ہے؟ قطورا کا کیا معنی ہے؟ کنجوس۔ قطورا کا معنی کنجوس۔
بخیل۔ اللہ اکبر۔ نہ اللہ نے اپنے خزانے لوٹانے میں کوئی کمی کی ہے، نہ اللہ کے رسول نے کوئی کمی چھوڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حاتم طائی کی بات کرتے ہو، تمہارے دامن میں حاتم طائی کی کیا سخاوت ہے جی؟ حاتم طائی کا بیٹا حضور کا صحابی ہے، عدی ان کا نام تھا، بڑی شان والے صحابی ہیں۔ اب ان کا میں ذکر کروں؟ ہاں، حاتم طائی کی سخاوت کا میرے تیرے پاس کچھ نہیں، خدا کی قسم پوری کائنات میں میرے رسول کی سخاوت کا فیض ہر ایک کے پاس ہے۔ یہ کلمہ میرے نبی کا فیض ہے، یہ قرآن میرے نبی کی سخاوت ہے، یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ دعائیں، یہ آنسو میرے نبی کا فیض ہے۔ آج آپ امن کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ میرے نبی کی سخاوت ہے۔ خود مشکل میں رہے، اپنی امت کو آسانی عطا فرما دی۔ اقبال کیا کہہ گیا ہے؟ ماند شبہا چشم او محروم نوم، تابہ تخت خسروی خوابید قوم۔ نبی پاک ساری رات جاگتے تھے تاکہ خسرو جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے تخت پر میرے غلام جا کر آرام کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے خود مشکلات میں زندگی گزاری، ہمارے لیے سکون کا انتظام کیا، ایک قوم بنا کر چھوڑا ہے، ایک امت بنا کر چھوڑا ہے۔ آج آپ امن کی زندگی گزار رہے کہ نہیں گزار رہے؟ صحابہ کی زندگی اس طرح تو نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کنانا کو چنا ہے۔ بھائی ابھی ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، یہ ابتدا ہے، یہ بسم اللہ آج میں کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کو چنا؟ آج نیا نام آپ کی زبان پر آ گیا، کنانا۔ یہ حضور کے آباء و اجداد میں سے با کردار، صاحب صلاحیت، سردار اپنے قبیلے کا، ہر وقت لنگر چل رہا ہے، ہر وقت غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ بندہ نوازی، بندہ پروری، غریب پروری، یہی تو صفات ہیں اپنانے والی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانا کو چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کنانا کی پھر جتنی اولاد ہوئی ہے، کتنے قبیلے ہوئے ہیں، ان میں سے اللہ نے قریش کو چنا ہے۔ اور پھر فرمایا قریش میں سے اس کی بڑی شاخیں ہیں قریش کی، یہ بنو امیہ بھی قریش کی شاخ ہے، جنہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ بعض لوگوں کی پیشانی پر سعادت کے آثار ہوتے ہیں، بعض کی پیشانی پر شقاوت کے آثار ہوتے ہیں۔ یہ شقاوت لے گئے بنو امیہ۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں، میں تو تھک گیا ہوں، علماء سے پوچھ لو، تمہیں حسنین کریمین کے فضائل نہیں ملیں گے، پنجتن پاک کی سیرت پاک نہیں ملے گی۔ یہ ساری شرارت بنو امیہ کی ہے، یہ برسر اقتدار رہے، یہ نقش مٹاتے رہے۔ جس عالم نے بھی اہل بیت کی تعریف کی، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ممبر پر ان کے خطبے پڑھے جاتے تھے، ان کے لیے من گھڑت حدیث عام کی گئی ہے بنو امیہ کے لیے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے اس امت میں۔ بارکہ حضور نے فرمایا کہ پھر قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا ہے۔ وَاسْتَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے تمہارے محمد عربی کو چنا ہے۔ منتخب ہوتے 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 مکھن آ گیا تمہارے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس بھائی، ابھی تو میں نے ایک حدیث بیان کی اور 1:30 بج بھی گیا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ سرکار کا ذکر ہوتا رہے گا۔
یہ ایسا ذکر ہے، میں آپ کو ایک شعر سنا کر ودا کرتا ہوں. جو حضور کا ذکر کرتے ہیں نا وہ خود قابل ذکر ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے، ذکر اتنا تیرا کیا ہم نے، ذکر اتنا تیرا کیا ہم نے، قابل ذکر ہم بھی ہو گئے.